سورہ معون کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہ شخص جو کہ دین کی تکذیب کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کو سورہ دین بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ اس میں صرف 7 آیات ہیں مگر اس میں پورے دین کا ایک ویو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ بڑے وسیع پیراہے میں بات کرتا ہے، محدود پیراہے میں بات نہیں کرتا۔ اب اگر یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے یتیم کو قرآن پاک میں بہت زیادہ بیان کیا ہے اور بہت ہی مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا ایک صورتحال جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم آ جاتا ہے آپ اس کو دھکے دیتے ہیں، تو یہ بھی اس آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل صحیح ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان یتیم کو دھکے دینے والا ہو اور ہر انسان کے دروازے کے اوپر یتیم آتا ہو، لہٰذا اس آیت مبارکہ کو محض اس مفہوم تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نظام یا وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے ایک یتیم جو ہے وہ معاشرے میں آگے نہیں آ پاتا یا وہ ایک بھرپور شخصیت نہیں بن پاتا۔ جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک پہلے اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف رکھو۔ پھر فرماتے ہیں ذی الارحام کے بارے میں ڈرو اللہ پاک کی ذات سے، اور رحم جو ہے وہ ماں کی بچہ دانی کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ اسی رحم کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ یتیم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یتیم جو ہے وہ تمام رشتے جو رحم کی بنیاد پہ بنتے ہیں ان سے محروم ہوتا ہے۔ جب ماں باپ نہیں ہوتے ہیں تو گویا کہ نہ آپ کا ددیال رہتا ہے تو نہ ہی آپ کا ننہال رہتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو اس حیثیت سے نہیں ہوتا یا اس اثر و رسوخ کے ساتھ نہیں ہوتا جو کہ ماں باپ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ یتیم کے معاملے میں صرف ایک ذاتی رویہ نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم، ایک پورا نظام جو ہے جو کہ یتیم کے کردار کو مسخ کرتا ہے، اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بلکہ مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑے ویژن میں بات کرتا ہے، تو اس یتیم سے صرف مسلمان یتیم ہی نہ مراد لیا جائے بلکہ اس میں غیر مسلم یتیم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنے ہی خاندان کے یتیم کو بعض اوقات نظر انداز کرتے ہیں۔ میری فیملی میں جو یتیم ہوتا ہے، اللہ نہ کرے وہ میرے بھائی کی اولاد ہو سکتی ہے، میری بہن کی اولاد ہو سکتی ہے، ہم تو ان کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں۔ چاہے جائے کہ جو وہ میرے معاشرے کا یا میرے اپنے مذہب کا یتیم ہو، اور اس سے بڑھ کر کوئی غیر مسلم یتیم کا ہونا، وہ تو کس حد تک نظر انداز ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بلکہ جب قرآن یہ بات کرتا ہے کہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو زندہ دفن کیا گیا، تو اس میں قرآن کہیں یہ بات نہیں کرتا کہ صرف ایمان والی بچی سے یہ سوال کیا جائے گا، بلکہ ہر وہ بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا حقوق کے معاملے میں قرآن جو ہے وہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کرتا ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ سوال کس انداز میں کیا جا رہا ہے؟ ارائیتا، نبی علیہ السلام، کیا آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، آپ نے سوچا؟ تو نبی علیہ السلام کی ذات عالی تو ویسے ہی بہت حساس تھی اپنی امت اور اپنے معاشرے کے بارے میں، تو گویا کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اپنے رویوں پہ کبھی غور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کہ تم کس انداز سے دین کی تکذیب کرتے ہو؟ لہٰذا اس کے جواب میں یہ کہوں گی کہ نہیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتی ہوں، لیکن اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان بعض اوقات براہ راست ایسا کچھ نہیں کر رہا ہوتا مگر انڈائریکٹلی بہت کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ طبقہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم نے غور کیا؟ تو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں، کیا میں تو ایسا کچھ نہیں کرتی جس کی وجہ سے دین کی تکذیب ہو رہی ہو یا میرے رویے سے کوئی دوسرا متاثر ہو رہا ہو؟ اس ضمن میں آپ وہ واقعہ یاد کریں کہ ایک شخص کا جب بچہ گم ہو جاتا ہے، پھر اچانک اس کو خبر ملتی ہے کہ آپ کا بچہ فلاں باغ میں ہے، تو وہ جس شدت محبت کے ساتھ اپنے بچے کی طرف بھاگنے لگتا ہے، تو نبی علیہ السلام وہاں پہ اس شخص کو روک کر کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم جا کے اپنے بچے سے ملو گے تو دیکھنا کہ آس پاس کوئی دوسرے بچے نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا یتیم بچہ ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہو کہ دیکھو اس کو تو اس کا گم شدہ بچہ مل گیا اور اس کا باپ جو اس سے گم ہو گیا تھا وہ اس کو مل گیا، لیکن مجھے میرا باپ کبھی نہیں مل سکتا ہے، تو اس کے دل پہ تمہاری محبت کے کیا اثرات پڑیں گے؟ اب ہمارے آس پاس، ہمارے محلے میں، ہماری فیملی میں بہت سارے یتیم ہوتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ ان کو نواز رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کوئی ہماری اس محبت کو دیکھ کے اپنے ماں باپ کی کمی کو تو نہیں محسوس کر رہا، اپنے پاس مال کی کمی کو تو نہیں محسوس کر رہا؟ اگر میرا باپ ہوتا تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا کرتا، میری والدہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ ایسا کرتی۔ تو شعوری طور پہ بعض اوقات ہم ایسا نہیں کر رہے ہوتے، مگر غیر شعوری طور پہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ذہن کے اوپر، اس کے دل، اس کے جذبات کے اوپر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔
گویا کہ پھر یہ آیت مبارکہ سن کے ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ضرور ہیں جو اس طرح کے رویے کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ کس باریک انداز میں ایک یتیم کے جذبات کے احساس دلانے کے لیے ہم سے یہ کہہ رہا ہے، تم نے غور کیا ہے کہ تم کس طرح سے تکذیب کرتے ہو، اور بعض اوقات تمہارے رویے جو ہیں وہ یتیم کے جذبات کو کس حد تک دھکے دیتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں۔ اس لیے مفسرین کرام اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہر انسان تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یتیموں کو دھکے دینے والا ہو، لیکن جب کوئی انسان کسی کو دھکا دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ذلت محسوس ہوتی ہے، آپ کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ لفظ تو دھکا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصل مقصد بیان کرنا یہ ہے کہ کسی یتیم کی عزت نفس کو مجروح مت کرو۔ اور یہ مضمون پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ اول بات تو یتیم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر جتا کے بتا کے کریں گے، اور پھر ہماری اس کے بعد یہ ڈیمانڈ بھی ہوگی کہ ساری زندگی وہ ہمارا تابع دار رہے، فرما بردار رہے، ہم اس کی زندگی میں اس کے فیصلوں میں دخل اندازی بھی کریں گے، ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق جیے، پھر اس کو حق نہیں پہنچے گا کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے فیصلوں کے خلاف بول سکے، ہم پہ کسی قسم کا اعتراض یا سوال کر سکے، پھر ساری زندگی وہ ہمارا احسان مند رہنا چاہیے۔ لہٰذا قرآن بڑے حساس انداز میں ہمارے رویہ کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ پھر مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ دین کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے کہ اس انسان کو دین کی اور جزا و سزا کے دن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی عقیدے کا ذکر نہیں کیا گیا، کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا ہے، کسی عبادت کا تو سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایک رویہ، اور پھر رویوں میں بھی ماں باپ، بہن بھائی، شوہر کوئی بھی نہیں آتا، ایک یتیم ہوتا ہے، اور یتیم ظاہر بات ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی فیملی کا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ساتھ منسلک دوسرے رشتوں سے جو یتیم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے بھائی کی اولاد، بہن کی اولاد وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جو یتیم آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو رویہ ہے، اس رویے کو جو ہے وہ دین کی تکذیب کہا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کے نزدیک اپنی حقوق سے زیادہ اپنے بندوں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ اس ضمن میں وہ حدیث مبارکہ کہ جب نبی علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعریف فرمائی کہ کتنے عظمت والے گھر ہو، کتنے خوبصورت گھر ہو، کتنے خوشبو والے گھر ہو، اور تمہاری عظمت کا کیا کہنا، لیکن تمام باتوں کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی عزت اس گھر سے بھی زیادہ ہے۔ اور ہم حیران ہو جاتے ہیں اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد کہ کہاں ہمارے نزدیک بیت اللہ کا تصور، اس کے غلاف کا تصور، اور حجر اسود کی محبت، اور حتیم کی چاہت، اور ملتزم کے ساتھ لپٹنا، اور یہ سارے جذبات ایک طرف، اور نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ حرمت کس کی ہے؟ وہ ایک انسان کی عزت کی حرمت ہے، ایک مومن کی عزت کی حرمت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور یہی ہمارے دین کا مزاج ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ آتی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہیں ترغیب دیتے کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ ہم قرآن پاک میں اکثر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ مسکین لازمی آتا ہے، مگر اس سے پہلے لفظ یحض آیا ہے۔ ایک حثہ ہوتا ہے، سا 3 نقطوں والا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے اوپر کسی کو آمادہ کرنا۔ پھر ایک لفظ ہوتا ہے حثہ سواد کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں حریص ہونا، کسی کام کا لالچی ہونا۔ پھر اس سے مزید آگے بڑھ کے حضہ ہے زوات کے ساتھ، کہ کسی کو کسی کام پر بڑی شدت کے ساتھ آمادہ کرنا یا اس کو رغبت دلانا، جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں آتا ہے حرِّضِ المؤمنین، کہ ایمان والوں کو جو ہے اس بات کے بارے میں شوق دلائیں۔ اب آیت مبارکہ کا مزاج کتنا مختلف ہے، یا تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، یا پھر یہ کہیں کہ آپ کو مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں ہے، مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت باریک رویہ جو ہمارا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم کسی دوسرے کو نیکی کرنے کے لیے کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ نیکی خود بھی کرنی پڑے گی۔ جب میں کسی کو کہوں گی کہ آپ خرچ کریں تو وہ کہے گا آپ کیوں نہیں خرچ کرتے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ صرف اسی معاملے میں نہیں ہے کہ یتیم کو کھانا کھلانا، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑی باریک انداز میں ہمارے رویوں کو یہ صورت مبارکہ بیان کرتی ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں کسی دوسرے کو نیکی کرنے کے لیے صرف اسی لیے نہیں کہتے ہیں کہ پھر کہیں وہ ہمیں خود بھی نہ کرنی پڑ جائے، یا پھر یہ دیکھیں کہ کتنے معاملوں میں ہم کسی دوسرے کو نیکی کا کہنے کے قابل اس لیے نہیں رہتے، اس لیے کہ وہ نیکی ہم خود جو نہیں کر رہے ہوتے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا نیکی کا عمل، کسی کو خیر کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف بلانا، کسی کو موٹیویشن دینا، ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اس لیے یا تو ہمیں خود کرنا پڑے گا، یا پھر میں کسی کو کہنے کے قابل نہیں ہوتی ہوں۔
حالانکہ دین اس فلسفے کو قبول نہیں کرتا۔ بے شک اگر آپ ایک کام خود نہیں بھی کرتے ہیں، آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کر پا رہا لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تم سے یہ کام کروا لے۔ دین اس کی اجازت دیتا ہے، مگر معاشرہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو آپ خود نہیں کرتے آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خیر کس طرح بلاک ہو جاتی ہے، سٹک ہو جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم کسی کو کہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لہٰذا پھر ہم کیا کہتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے کرنے دو، اس کی اپنی زندگی ہے، ہماری اپنی زندگی ہے۔ لیکن قرآن اس سوچ اور اس رویے کے اوپر شدید اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی نیکی، کوئی کام ہو سکتا ہے کہ میں اتنے اچھے طریقے سے نہ کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کو کرنے کی بہرحال کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن جب میں کسی دوسرے کو موٹیویشن دیتی ہوں تو اس میں بہت صلاحیت ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی، لہٰذا میری موٹیویشن سے کوئی دوسرا انسان جو ہے وہ اس کام کو بڑا اچھا کر سکتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ مگر اتنا بڑا خیر کا عمل صرف اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ میں نے اس کام کو کبھی خود کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے، اچھے کاموں کے لیے جو ہے ابھارتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم کسی دوسرے سے زیادہ اچھے طریقے سے وہ کام کروا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فراست نصیب فرمائے۔